تو دنیا میں اس کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے یہ نہیں دیکھنا کہ محفلیں کس نے سجائی، آج کی رات اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ لائٹیں کس نے سجائی، آج کی رات انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ بازاروں میں کس نے جلوس نکالے، بازاروں میں کس نے نیازیں بانٹے۔ آج کی رات انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھ پر درود پاک کا نذرانہ کون کون دے، میرے نقشے قدم پر چلتا کون کون ہے۔ سبیلے تو ساڑی لگا دیتے ہیں، لائٹیں بھی ساڑی کر لیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس کے نقشے قدم پر چلے بھی ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی ہے؟ آج جس نبی کی خوشی منا رہے ہیں ہم، اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کیا سوچا ہے کہ نماز ہم نے 5 وقت ادا کی؟ کیا سوچا ہے کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو ہم نے زندہ کیا ہو؟ آج ہمیں اپنے گیرے باندھ کر یہ جھانک کر اٹھنا ہے اور وعدہ کرنا ہے کہ آیات نبی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہی ہماری شفاعت کا ذریعہ، تو ہی آخرت والے دن ہماری شفاعت کرے گا۔ ہم تیرے طلبگار ہیں، کہ ہم تیرے طلبگار ہیں، اللہ کے سامنے شفاعت تم نے ہماری کرنی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہے کہ تم نے قرآن ہی پڑھا؟ کہ کیا تم نے قرآن ہی پڑھا؟ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے معلوم ہوتا کہ قرآن ہی میرے نبی کا احسان ہے، قرآن ہی میرے نبی کی زندگی ہے۔ تو پھر کیا خوب کہا کسی نے کہ ہے یہ بھی قرآن اور ہے وہ بھی قرآن، یہ قرآن عزت والا، وہ قرآن عظمت والا، یہ قرآن منزل من اللہ، یہ وہ قرآن مرسل من اللہ، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی کمال اور وہ قرآن بھی کمال۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ قرآن سکوت قرآن، وہ قرآن بولتا قرآن، یہ قرآن چپ قرآن کہ خاموش قرآن، وہ قرآن بولنے والا قرآن، یہ قرآن کالی صدروں والا، وہ قرآن کالی زلفوں والا، یہ قرآن نبی کا معنی ہے، یہ قرآن ایک لفظ ہے اور وہ قرآن ایک معنی ہے، یہ قرآن قندیل ہے اور وہ قرآن تنویر ہے، یہ قرآن 114 صورتوں والا اور وہ قرآن صرف فقط ایک صورت والا، کہ وہ قرآن صرف ایک فقط صورت والا۔ یہ قرآن اس قرآن کو پڑھنے والا قاری بنتا ہے اور اس قرآن کو دیکھنے والا صحابی بنتا ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ قرآن تیری عظمت کا دیوان نظر آیا، تیری سیرت اور سنت کا عنوان نظر آیا، کہ مذاق ہے آنکھیں و شمس ہے رخ ناصر، کہ قرآن کے چہرے پر قرآن سبحان اللہ، کہ نبی کی ذات کو اگر پڑھنا ہے، نبی کی ذات کو اگر دیکھنا ہے تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کو با معنی ترجمہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس طرح کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ارشاد فرماتا ہے، کبھی یاسین کہہ کر پکارا، کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا، کبھی مزمل کہہ کر پکارا۔ بڑا خوانا اللہ کا ذکر کہ ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بنا کے رکھا۔ اگر ذکر مصطفیٰ کا ہے تو بلند کرنے والا ہے، اگر عبادت مصطفیٰ کی، اگر میلاد مصطفیٰ کی ہے تو اسے اختتام تک پہنچانے والا ہے، اگر ولادت مصطفیٰ کی ہے تو کعبے پر جھنڈے لگانے والا ہے، اگر میلاد مصطفیٰ کا ہے تو بیٹے تقسیم کرنے والا ہے، اگر چہرہ مصطفیٰ کا ہے تو وجوہات کہنے والا ہے، اگر پیشانی مصطفیٰ کی ہے تو طٰہٰ کہنے والا اللہ، اگر چادر مصطفیٰ کی ہے تو واللیل کہنے والا اللہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی ذات کو بلند کرنا چاہتا ہے. اور آج کے دور میں یہ فتنہ فساد شروع ہو چکا ہے کہ نبی کی میلاد پہ خوشی منانا جائز نہیں, نبی کی میلاد پہ لائٹنگ کرنا جائز نہیں. اور جاہلوں کبھی اس نظریے سے نکل تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما کیا رہا ہے. ہم انہیں گمبے اس کے اندر گھوم رہے ہیں, ہم اسی چکروں کے اندر گھوم رہے ہیں کہ نبی کی ذات پر درود پڑھنا جائز ہے یا درود پڑھنا نہیں جائز ہے, یا نبی کی ذات کے اوپر, نبی کی ذات کے اوپر ان کی میلاد کی خوشی منانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے. ہم انہی چکروں پہ گھوم رہے ہیں. کبھی سوچ تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی کے چچا کو بخش سکتا ہے ایک دن, تو ہم مسلمانوں کو کیوں؟ آپ کے چچا ابو لہب جو آپ کا بدترین دشمن تھا, جو آپ کو مانتا ہی نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں, ایک روز ایک شخص کے خواب میں ابو لہب آیا اور اس شخص نے پوچھا, اے ابو لہب مجھے بتا تو صحیح کہ تیرے ساتھ کیا عمل ہو رہا ہے, تجھ پر کیا ستم ہو رہے ہیں, کیا عذاب تجھ پر نازل ہو رہا ہے. تو ابو لہب کہتا ہے کہ میرے اوپر سے بھی آگ برسی, نیچے سے بھی آگ ہے, دائیں سے بھی آگ ہے, بائیں سے بھی آگ ہے, لیکن ایک روز میرے اوپر سے یہ عذاب دور کر دیا. وہ پیر کا دن کہ جس دن میرے بھائی کے گھر بھتیجا پیدا ہوا تھا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی تھے, تب پتہ نہیں تھا کہ نبی ہیں, یہ تھا کہ میرے بھائی کے گھر بھتیجا پیدا ہوا. اس نے کیا کیا, اپنی ایک لوٹے, سوابا نبی لوٹے کو آزاد کر. اس شہادت کی انگلی سے اس نے کہا کہ آج وہ آزاد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیر کے روز اس کے اس انگلی سے ایک میٹھا چشمہ جاری جس سے وہ خوب سیراب ہو. اب اس کے اوپر ایک غلام آزاد کرنے کی خوشی کے صرف ایک بھتیجے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ انعام عطا کر رہا ہے اسلام کا بدترین دشمن. تو جب ہم نبی کی ذات کے اوپر نبی کے لیے میلاد منائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح معاف کرے گا جس طرح سے دنیا کی بات. تو ہمیں چاہیے کہ نبی کی ذات کے اوپر درود پاک کا نظرانہ جتنا ہو سکے درود کا نظرانہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے آپ کا حسین دیکھا ہی نہیں, میں نے مغرب بھی دیکھے, شمال بھی دیکھے, جنوب بھی دیکھے, ہر طرح دیکھا, ہر طرف دیکھا, لیکن آپ جیسا حسین نہیں لگا. یا رسول اللہ ایک بات کر لیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آسمان میں ایک تارا ہے جو 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے, 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے وہ ستارہ. یا رسول اللہ, میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ, کتنی مرتبہ دیکھے ہیں, 72,000. راوی روایت کرتے کہ 72,000 مرتبہ اس نے تارے کو دیکھا. اس نے جبرائیل علیہ السلام, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس تارے کی چمک بڑی یاد کرتا ہوں. یا رسول اللہ, کیا وہ تارا مجھے نظر آ سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل, اتنی چھوٹی سی بات, ایک تارا تجھے دیکھنا ہے کہ جس کی چمک تو دیکھنا چاہ رہا ہے. تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت عمل کیا. آپ نے اپنے امامہ شریف کو اٹھایا, اپنے وضوحات چہرے کو, اپنے واللیل والی زلفوں کو جب دیکھا تو آپ کی پیشانی کے اوپر ایک تارا چمک رہا تھا. فرمایا جبرائیل دیکھ. اور جبرائیل علیہ السلام تاب نہ لا سکے, اور آپ اسی ٹائم ایک وقت آپ کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں آپ کام اٹھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ جبرائیل نے 70,000 مرتبہ 70 سال کے بعد یہ تارا دیکھا تھا, لیکن آج یہ تارا
سبحان اللہ. وہ آج یہ تارا دیکھ لے کہ کتنا حسین منظر ہے کہ نبی کا نور، نبی کے نور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کے بے انتہا روایات ہیں، اس میں بے انتہا اختلافات ہیں کہ آدم کے نور کیا ہے. نور ایک نور ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے یہ دنیا بنی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام تخلیق ہوئی. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ادا کر دی گئی، کہ نبوت آپ کو کب ادا کر دی گئی؟ تو آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت ہی ادا کر دی گئی تھی جب آدم علیہ السلام کی زندگی کا جا رہا تھا. مجھے اسی وقت ہی نبوت کا اعلان ہو چکا، لیکن اعلان آپ نے 40 سال کی عمر میں آ کر. یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے پیارے نبی کی شان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کسی کا حق نہیں کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ایک چھوٹے سے واقعے سے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہمیں کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے، کسی غریب کا حق نہیں کھانا چاہیے. کہ آپ جب حضرت دائی حلیمہ کی گود پہ گئے، حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے دودھ اتنا نہیں اترتا آئے، کہ دودھ اتنا نہیں اترتا تھا. تو میں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو میں نے جب آپ کو دودھ پلانا شروع کیا تو آپ کا دودھ کہتے بے انتہا دودھ اترا، دودھ ختم ہی نہ ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا یہ واقعہ کہ کسی کا حق نہیں کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے بائیں طرف کو چھوڑ دیتے. کیوں چھوڑ دیتے؟ کہ حضرت دائی حلیمہ کا بیٹا عبداللہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کا کہیں حق نہ کھا لوں، میں اس کا حق نہ کھا لوں، اپنے دائی بھائی کا حق نہ کھا لوں. اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ نبی جب چھوٹا ہو کر بھی کسی کا حق نہیں کھا رہا تو بڑا ہو کر اس کی کیا عالم ہے، اس کا عالم کیا ہے کہ اس کی سنتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے. کبھی سوچا کہ ہم نے کون سی سنت کو اپنایا ہے، کون سے عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرار دیا؟ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا. آج کی رات کل جتنا جشن ہوگا لیکن کچھ کم وقت عقل سے پیدل لوگ اسی دن اسی رات کچھ گانے وغیرہ لگا دیتے ہیں. کیا میرے نبی کی یہ سنت ہے؟ کیا میرے نبی کا اس طرح میلاد منانا؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کو روکنا ہے، ان لوگوں کو منع کرنا ہے. ہمیں نبی کے دین کو آگے بڑھانا، نبی کی سنتوں کی پیروی کرنی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ایک روزہ رکھ کرنا ہے، ایک روزہ رکھ کرنا ہے. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ صحابہ کرام اللہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی آمد کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں، میں اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں. جب وہ نبی ہو کر اپنی ولادت کی خوشی منا رہا ہے تو ہمیں نہیں منانی چاہیے، ہمیں نہیں منانی چاہیے. ہم تو اس چکر میں ہیں نا، ہم تو اس چکر میں ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، کہ نبی کی خوشی منانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اسی چکر سے بائی، اسی چکر سے ہمیں ختم ہونا ہے. تو یہ ہے میرے نبی، یہ ہے ہمارے نبی کی شان کہ آپ کس طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی کہ چلے دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیکھتے تو آپ غسل لیے ہوئے پیدا ہو.
آپ نے کہا چلے ختنہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی ختنے بھی ہوئی کہا چلو سرما لگاتے ہیں، سرما بھی لگا ہوا، کہا چلو خوشبو لگا دیتے ہیں، تو خوشبو بھی لگی ہوئی، اور ایسی خوشبو لگی کہ دنیا کے تمام اثروں کو جمع کر دیں تو پھر بھی اس کی خوشبو کا مد مقابل کوئی نہیں۔ کہ آپ اس طرح پیدا ہوئے کہ جس طرح اللہ اپنے برات والے دن پہ آئے، اس طرح آپ اس دنیا میں تشریف فرما، اس طرح آپ اس دنیا میں تشریف فرما۔ ہمیں نبی کی ذات کے اوپر بس آج کی رات ہمیں چاہیے کہ نبی کی ذات کے اوپر بس درود و سلام کا کرنا، نبی کے لیے، نبی کو اگر پڑھنا ہے تو قرآن کی تلاوت ہے، نبی کی اگر سوچو کو نبی کو دیکھنا ہے تو قرآن کی تلاوت، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خوابوں میں بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ لاہت میں بھی تشریف فرما، لاہت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیں گے۔ تو پھر کیا ہے کہ کیا کلام ہے، کیا کہا کسی نے کہ تینوں سامنے بٹھا کے میں راز پڑھانے، کہ تینوں کول بٹھا کے میں راز پڑھانے کھولا، تے جے تیرے ہجر دے وچ آنسو بہا گئے تے میں خون نینا دے کے، کہ نبی کے ہجر میں آنسو بہاؤ، اتنے بہاؤ کہ خون نینوں کے گر گئے، کہ خون نظر آنے لگے۔ تو پھر کیا اتنا خوبصورت کلام ہے کہ میں خواب چراغا میں خواب چراغا ویکھتے سن میں کتنی لگ گئی جوڑ، میں دکھڑے سنائے انہاں دے کتنی بہ کے، میں دکھڑے سنائے انہاں کتنی بہ کے جوڑ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔